بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا جملہ لکھا علامہ علی نقوی علیہ رحمہ نے کہ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل نوح من رکبها نجا من تخلف عنها ظل فغرق وهوى۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں سوچ لیا کر، کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو رہ جائے گا غرق ہو جائے گا۔ آخر کوئی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ سوچا کر۔ خود تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہی کشتی سمندر میں ہو، تو سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو اور یہی کہہ رہا ہو سبحان اللہ یہ کشتی کتنی اچھی ہے، کتنے اچھے مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اس کی رفتار کتنی اچھی ہے، اس کا چلنا کتنا پیارا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کہنا تیرا درست ہے کیونکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے، لیکن ابھی تک تو کشتی پہ سوار ہوا تو نہیں۔ کشتی سمندر میں ہے اور تو کنارے ساحل پہ کھڑا، یہ سارے فضائل پڑھ رہا ہے۔ پھر جملہ فرماتے ہیں تحریر کہ اگر یہی کشتی ظالم طوفان کی نظر ہو جائے، اس کا بند سے بند تیری آنکھوں کے سامنے جدا ہو جائے، تو کنارے پہ کھڑا ہو کے رونا شروع کر دے، یہ تیرا رونا بھی درست ہے، تو کسی کی مظلومیت پہ رو رہا ہے، لیکن ابھی تک تو سوار نہیں ہوا۔ سوار کب ہوگا؟ کشتی ساحل پہ آئے، اب تو اس پہ سوار ہو۔ اب ذرا سوچ، جب سوار نہیں تھا تو تیری حالت کیا تھی، اب سوار ہو گیا ہے تو تیری حالت کیا ہے؟ خود تحریر فرماتے ہیں کہ جب تو سوار ہو گیا ہے اب حرکت تیری اپنی نہیں رہی، کشتی چلتی ہے تو تو چلتا ہے، کشتی رک جاتی ہے تو تو رک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ اسی طرح کشتی نجات پہ سوار ہو جا، جدھر علی کہے حرکت کر، جدھر سے روک دے رک جا، جائے گا جنت میں۔ یہ ہے سبب کشتی نجات کا کہ سوار ہو کے بھی تو دیکھنا، سوار ہو کے دیکھ۔ پھر حرکت تیری مرضی کی نہیں، کشتی کی۔ کیا واہ واہ واہ۔ زندگی میں یہی کچھ کر لے، جنت کا علی ضامن ہے، واہ واہ واہ۔ وہ تو لکھ کے دیتا ہے، وہ تو ضمانتیں لکھ کے دیتے ہیں۔ دنیا میں جنت میں جانے کے امیدوار ہیں لوگ، لیکن جنت میں لے جانا یا دنیا میں رہ کر ضمانت لکھ کے دینا، یہ سوائے اس خان وعدہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔